الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم فيها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين ينكثون الذهب والفضة وينفقون في سبيل الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمسة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام اور معزز خواتین، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم جتنا ہو سکے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صاف طور پر بتلا دیا ہے کہ اے ایمان والو، زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم یہ چیزیں نہیں کرو گے تو تم خسارہ میں ہو، نقصان میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ اور کئی جگہ پر یہ بتلا دیا کہ اے ایمان والو، اگر آپ نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے جبکہ آپ صاحب نصاب ہے تو وہی مال آپ کا کل قیامت کے دن وبال بنے گا۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم یہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آؤ سب میں پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ فلاح کو پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کو، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور دوسری جگہ پر بتلایا گیا کہ آپ ان کے مالوں کا صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے ان کو پاک و صاف کر دیا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس سے پہلے جو آیتیں پڑھی گئی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور ایک جگہ پر صاف طور پر بتلا دیا کہ والعصر، میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر یعنی پوری طرح سے کیا ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ اب ہم نے تو ایمان لایا ہے، اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہے، اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، تو یہ ایمان کی بنی الاسلام علی خمس کی طرح ہے کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، جس میں سے پہلی بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان کی مثال ایک ٹینٹ کی طرح سے ہے، جیسے ٹینٹ ہم کیمپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور وہ ٹینٹ کے اندر ایک درمیانی یعنی بیچ کی ایک لکڑی ہوتی ہے جو ایمان کی مثال ہے۔ اگر وہ درمیانی لکڑی نکل گئی تو وہ ٹینٹ کا مقصد ہی ختم ہو گیا، وہ کیمپنگ کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو الا الذین آمنوا سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ پر پوری طرح سے دل کے یقین کے ساتھ اور زبان کے الفاظ کے ساتھ ہم اللہ کو حاضر اور ناظر جانے اور یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو ہم خود غور و فکر کریں، کیا یہ ایمان ہمارا اس طرح سے باقی ہے؟ اب اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ قرآن میں صاف طور پر بتلا دیا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ کئی جگہ پر بتلایا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔
تو ہم نماز کے ٹاپک پر نہ جاتے ہوئے ہم یہ اہمیت دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر دیے ہیں، اسی طرح سے اس کا ایک حکم رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اب رمضان کے اندر کتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم جان کر بھی انجان ہو جاتے ہیں۔ ہٹا کھٹا آدمی ہے لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھ رہا ہے، بیماری کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بیمار بتا رہا ہے، پریشان نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو پریشان بتا رہا ہے۔ اللہ کے یقین کا کم ہونا ہے اور اس کے علاوہ دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہاں پر کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن میں صاف طور پر وعید بتلا دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتلا دیا کہ اس کا مال اس کے لیے آگ کا ایندھن ہوگا۔ تو ہم خود غور و فکر کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس مال کے پیچھے ہم پوری دنیا اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اعمال کو چھوڑ کر مال کے پیچھے ہم پوری دنیا لگے ہوئے، اور وہی مال ہمارا کل قیامت کے دن وبال کا ذریعہ بنے گا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں؟ ہم کو تو کوشش یہ کرنا ہے کہ مال ہمارے لیے کیا ہے، عافیت کا ذریعہ ہو، مال ہمارے لیے راحت ہو، دنیا میں بھی راحت کا سامان بنے اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے سے ہمیں راحت ملے، اس کے ذریعے سے جنت ملے، نہ کہ جہنم ملے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک اور صاف کر سکے۔ تو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال اور دل دونوں کو پاک کرتی ہے، یہ صاف اور واضح طور پر بتلایا گیا۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یا ہم نماز ادا نہیں کریں گے، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے، تو اس کا وبال قرآن میں صاف طور پر بتلا دیا۔ اور قرآن کی پہلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ایک رتی برابر بھی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہیں اس کتاب کا زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر نہیں ہوا ہے، معنی تو بدلنے کی دور کی بات ہے۔ تو ہم خود فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہم کو ہدایت کے لیے دی ہے، اور ہم اس کو ہدایت کے بجائے برکت کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنا ہے، برکت ہوگی، 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھنا ہے، جناتوں سے اور شیطانوں سے اور سحر جادو وغیرہ سے ہماری حفاظت ہوگی۔ ارے ہمارا یقین اسی پر ہے کیا؟ ہم خود غور و فکر کریں نا۔ کالا دھاگا باندھ کر دو، سورہ بقرہ پڑھ کر دو، 4 کل پڑھ کر دو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دو۔ یہ برکتوں کے لیے نہیں اتارا گیا ہے قرآن، یہ ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچیں، ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اعمال کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مال ہم اتنا کما رہے ہیں کہ صاحب نصاب بن گئے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو ہم کو فکر کرنا ہے، ہم کو سوچنا ہے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور بتلا دیا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہ قرآن کی صاف طور پر آیت بتلا دی گئی ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ اچھے اعمال کرو گے، اچھے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، اگر اعمال نہیں کریں گے، مال کے پیچھے پڑے رہیں گے جو آخرت کا بربادی کا سامان ہے، تو سوائے جہنم کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہمارے کل ایک بھائی ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ان کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، تو وہ یا ربی امتی یا ربی امتی اتنی مرتبہ کہیں گے، اتنی مرتبہ کہیں گے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کلمہ شہادت پڑھا ہوا بندہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جنت میں نہ جائے تب تک یا ربی امتی کریں گے۔ لیکن ہم خود غور و فکر کریں، کیا ہم نے
اس نبی کے فرمان کو، اللہ کے حکموں کو اپنا جانا. اس نبی نے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر جو زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ سوائے اعمال کے دوسری کوئی زندگی انہوں نے نہیں گزاری. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے اگر آپ کہہ دے، حکم دے دے تو پہاڑوں کو سونا بنا کر آپ کے راستے میں کر دو، لیکن وہ پھر بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر کیا ہے، فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. افطار کے وقت اور سحر کے وقت دو چیزوں سے وہ سحری کرتے تھے، افطار کرتے تھے، ایک پانی اور کھجور، کیونکہ تیسری چیز میسر ہی نہیں ہے. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر پر کھانے کے باوجود بھی ہوٹلوں سے زومیٹو اور سوگی کر کے کافی ساری چیزیں، پکوان ہم منگاتے ہیں. ہمارا رمضان اسی میں گزر رہا ہے. ہم کو اعمال کی فکر کرنا ہے، مال کی فکر نہیں، یہ ہم سوچے. اور جتنا ہو سکے ہم اپنی ٹاپک پر آئیں گے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کل قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا. کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا مال ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے؟ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں گے. علماء سے ملو، مفتیان کرام سے ملو. اگر مسائل کو ہم کو معلوم کرنا ہے تو تھوڑا بہت تو ہم کو وقت تو دینا پڑے گا نا. اگر ہم وقت نہیں دیں گے، ہاں بھائیو، وقت اگر ہم نہیں دیں گے تو مسائل معلوم ہوں گے، قرآن ہم کو سیکھنے آئے گا. ہم اپنے آپ کو علماء کے تابع کریں. اب علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن، ہمارا یقین جو ہے ختم ہو گیا ہے. ہم مدارس کو چندہ نہیں دے رہے ہیں، ہم مدارس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم مسجدوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم ٹرسٹیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہم امام ٹرسٹیوں کی برائی کرتا ہے اور ٹرسٹی صاحب امام صاحب کی برائی کرتے ہیں، جبکہ نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہی پڑھنا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچ جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی ہم کو عذاب جہنم نہ دکھائیں. خیر، اب ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ ہم کو ادا کرنی ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے تو وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مال پر سال گزر گیا ہے. اکثر لوگ جو ہمارے صاحب نصاب مالدار حضرات ہے وہ رمضان کے موقع پر ایک معمول بناتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. حالانکہ کاؤنٹنگ رمضان میں ہی کرتے، سال بھر ادا کرتے ہیں. کچھ یہ ہے کہ رمضان میں ہی مکمل طور پر ادا کر دیتے، کچھ کا ایسا ہے کہ جیسے آ رہی ہے ویسے ہم دیتے رہیں گے. تو ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہے، علماء کرام، مفتیان کرام سے معلوم کرے مسائل. اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یعنی زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ تو سب میں پہلے جان لینا ہے کہ مسلمان ایک شرط ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مسلمان ہے تو سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. سمجھدار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن بچہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کے لیے بالغ یعنی 15 سال کے اوپر سن بلوغ کو پہنچا ہوا ہونا چاہیے. اگر لڑکی ہے، اس کے نام پر اس کے پیرنٹس نے، اس کے ماں باپ نے سونا چاندی وغیرہ اس کے نام سے لے کر رکھا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ لڑکی کو نکالنا ہے. اگر لڑکی نہیں نکال سک رہی ہے تو اس کے والد کو، اس کے پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. چوتھا اور پانچواں یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ آج 2026 کا سال شروع ہے جس میں فروری کا مہینہ ہے، اور آج کی تاریخ میں جو ریٹ چل رہا ہے سونے چاندی کا ریٹ جو ہے وہ 1,45,000 1,50,000 کے آس پاس ہے. کم بھی ہے، زیادہ بھی ہے. آپ معلوم کر رہے ہیں جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں کہ ریٹ کیا چل رہا ہے، اس اعتبار سے ہم زکوٰۃ ہم کو نکالنا ہے. اگر 1,45,000 یا 1.5 لاکھ روپے اگر ہمارے پاس ہے تو ہم صاحب نصاب ہے. اور شرط یہ بتلائی گئی ہے، آگے والی شرط یہ ہے کہ اس رقم پر یا اس سونے چاندی پر کیا ہے، سال گزرا ہوا ہونا چاہیے. یعنی ایک قمری سال، یعنی 1 جنوری سے لے کر دوسرے سال کی 2025 1 جنوری ہے تو آئندہ جو 2026 آئے گا اس کی 1 جنوری گزر جائے تو 2 جنوری کو یہ
क्या है, अपनी ज़कात की काउंटिंग कैलसी करेगा, टैली करेगा कि कितना आया, कितना गया, कितनी निकाला मैंने प्रॉफिट के एतबार से। तो ये थे वो बातें जिन पर ज़कात देना फर्ज है। अब निसाब क्या है? निसाब भी हमने बता दिया कि तकरीबन चांदी जो है वो 52.5 तोला हो, यानी 612.36 ग्राम, या इसकी मौजूदा जो मार्केट की जो वैल्यू है, हमने बता दिया कि 1,44,000, 1,45,000, तो इतनी अगर रकम है तो ये उसका निसाब है। तीसरी चीज ये है कि कितनी जकात देनी है। 2.5% जकात देनी है। जो भी सोना चांदी और माल तिजारत वगैरह है, कारोबार वाला माल है, तो 2.5% देनी है। अगर हमारे पास खेती बाड़ी है तो उसके लिए दो मसले हैं। अगर वो खेती बाड़ी यानी फसल जो उगने वाली है, अगर आसमानी बारिश से अगर फसल उग रही है जिसमें हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस जाना है, जमीन को हमवार करना है, बीज डालना है और हर 4 दिन में जमीन को हमवार करना है, तो इतनी मेहनत जो है हर किसान को करनी पड़ती है, तो उतनी ही मेहनत हम करें। और पानी का मालिक अल्लाह है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, और वो बारिश बरस रही है और फसल उग रही है, जो हम वो काटेंगे तो उस पर 10% हमको ज़कात देनी है। दूसरा मसला ये है कि इसके अलावा हमको पानी के एतबार से मेहनत करना पड़ती है। बोरिंग लगाना पड़ता है, कुएं के पास पाइप लगाना पड़ती है, मोटर लगाना पड़ती है और खींचकर पानी लाना पड़ता है और फिर खेत में पानी देना पड़ता है। तो ये मेहनत वाला, मुशक्कत वाला काम है। तो इस पर शरीयत ने आसानी दी है कि वो 5% ज़कात अदा करे। इतनी सहूलत है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो हमारे एक दोस्त है, कि दीन जो है ना, दीन साइकिल चलाने से भी ज्यादा आसान है। अद-दीनु युस्रुन, एक हदीस है, दीन बहुत आसान है। तो हम दीन को आसान बनाएं, ना कि मुश्किल बनाएं। जितना हम दीन को आसान बनाएंगे उतना दीन हमें आसान लगने लगेगा। हमने दीन को मुश्किल बना दिया। जैसे शादी के बारे में आता है, नमाज के बारे में आता है, या आमाल के एतबार से आता है। आमाल को अगर बुलाना है, आमाल में अगर बुलाना है तो आमाल के एतबार से जितना हो सके हम कोशिश ये करते हैं 10 मरतबा बुलाना पड़ता है। लेकिन अगर हम वही बुरे आमाल के एतबार के लिए बुलाया जाए तो बुरे आमाल के लिए एक ही मरतबा दावत देना पड़ती है, अभी तैयार हूं मैं, अभी आ रहा हूं। और नेक आमाल के लिए बार बार बुलाना पड़ता है। खैर, हम अपने बात पर फिर आते हैं। ज़कात किन लोगों को देना है? अब कुरान की एक आयत है, अल्लाह तबारक तआला ने साफ तौर पर बतला दिया सूरह तौबा के अंदर कि 8 लोग ऐसे हैं जिनको हमको ज़कात देना है। सब में पहले तो फकीर है। मैं सिर्फ नाम बताते जाऊंगा, इनकी नौइयत, इनकी तारीफ, इनको क्या कहते हैं मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन जिसके बारे में हमको समझना है वो खास करके मैं उनके बारे में बतलाऊंगा। एक तो फकीर है, मिस्कीन है, आमिलीन यानी जो घूम घूम कर ज़कात वसूल करते हैं, मुअल्लफतिल कुलूब, और इसी तरह से गुलाम आजाद कराना, कर्जदार, और इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में चलने वाला, और उसके बाद है मुसाफिर। ये 8 लोग हैं। इसमें 4 के बारे में खास बात यह है, 4 के बारे में ही जिक्र करूंगा जो हमारे सामने होते रहते हैं। फकीर, फकीर माशाल्लाह हमारे घरों के पास, हमारे आसपास, रास्तों में, चौराहों में, हर जगह पर हमें फकीर मिलते हैं। तो ये वो फकीर नहीं है जिनको हमको ज़कात देनी है, ये वो फकीर नहीं। फकीर वो होते हैं जिनके पास कुछ ना हो, ना अभी के बाद दोपहर के खाने की भी फिक्र नहीं है, उसको कहते हैं फकीर। ठीक है। दूसरा है मिस्कीन, अभी का खाना तो है लेकिन कल की फिक्र नहीं है, यानी उसके पास कुछ है और वो साहिब निसाब नहीं है। बस फर्क इतना है फकीर और मिस्कीन में। फकीर जिसके पास कुछ ना हो, और मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ हो लेकिन वो साहिब निसाब ना हो। चौथा ये है, तीसरा ये है मुसाफिर, यानी वो अपने इलाके में मालदार है,
لیکن سفر کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ غریب ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ چوتھا یہ قرض دار، جو بہت سے ہمارے دوست احباب ہیں اور آس پاس جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو قرض میں مبتلا ہیں۔ 1000 2000 کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لاکھوں اربوں کے اعتبار سے قرضے لگے ہوئے ہیں۔ بینک کے لون الگ ہے، لوگوں کے قرضے الگ ہے، یہ کم سے کم 1 2 سیار 4 سیار 5 سیار تک جیسے قرضے ہے۔ بس ایسے لوگوں کو ہم کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ تلاش نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے آپ رابطہ کریں، ہم بتائیں گے کہ ایسے قرض دار کون ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور آپ کا زکوٰۃ کا مال ادا ہوگا۔ اور صاحب نصاب کے بارے میں آتا ہے، اگر صاحب نصاب کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو حکم یہ دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں قرضے میں ہوں تو میرے اوپر زکوٰۃ تو واجب ہے، میں زکوٰۃ دے سکتا کیا؟ نہیں، آپ کو کرنا یہ ہے، پہلے آپ کو قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے اور نہ ہی آپ کو زکوٰۃ لینا ہے، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے قرض ادا کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے آپ پیسے لے کہ میں قرضے میں ہوں، میں قرضے میں ہوں، آپ کہے پیسے لیں گے اور اس کے بعد قرض ادا کریں، نہیں۔ کوشش یہ کرے، آپ کے پاس مال ہے نا تو اس کا ٹیلی کرے، کیلکولیشن کرے، اور جتنا ہو سکے کوشش یہ کرے کہ پہلے اپنا قرض ادا کریں گے پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے بارے میں فضیلت بتلائی ہے کہ صدقہ دینے والا ایسا ہے کہ اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ جو ہے یہ جان اور مال کا صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جتنا ہو سکے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے ایک صدقہ ادا کر دیا، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یا ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا اپنے مال میں سے تو مال کم ہوگا، یہ نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور ایک اہم اور ضروری بات کہ اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں تو ہم انسانیت کے اعتبار سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مال میں سے کچھ حصہ ہم دوسروں کو دیں۔ یہ ہے عاجزی، انکساری، جس کو عربی میں سخاوت کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں۔ اور سخی اس کا ہاتھ لمبا ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ہاتھ میں کتنے روپے میں نے دیا، 10 روپے میں سے ہاں میں نے 2 روپے دیا، یہ بھی نہ سوچے، جتنے آئے اتنے دے دے، وہ ہے سخی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال ایسا دے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح سے ہم کو بننا ہے۔ اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، اور انسانیت کے اعتبار سے بخل سے اور لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھے، ہم اپنے اندر ہمدردی پیدا کریں۔ جتنا ہم ہمدردی پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے گا، یعنی جتنا ہم صدقہ زکوٰۃ نکالیں گے مال کم نہیں ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ یہ صرف مالی لین دین نہیں ہے کہ مال ہم نے دیا اور کسی سے لے لی، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی کو پسند کرتے ہیں، اور سخی وہ ہے جو جتنا ہو سکے اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ اللہ کے حکموں کو جان جان کر ادا کرنے والے بنے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو علماء کرام کے پاس بیٹھے، مفتیان کرام کے پاس بیٹھے اور اپنے مسائل کو پوچھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کا صحیح حساب کر صحیح نصاب لگا کر اپنا زکوٰۃ آپ ادا کریں، چاہے آپ رمضان کے مبارک مہینے میں ادا کرتے ہو یا رمضان کے بعد کے مہینے میں ادا کرتے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ زکوٰۃ کو پوری ادا کریں، اور رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور جو ہمارے آس پاس کے پونا شہر کے رہنے والے اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھے، حافظوں کے پاس بیٹھے۔ وہ ابھی ماحول ایک بنا ہوا رہتا ہے، مسجد والا ماحول،
تو اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے میں لگائے. صرف ہم نے 4 صورتیں یاد کر لی تو یہ دین نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 صورتیں نہیں بلکہ 114 صورتیں اتاری ہے. یہ پوری ہم کو سیکھنا ہے, یہ پوری ہم کو معلوم کرنا ہے. ہم کوشش کریں گے اور ہم حقیقت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہم مال کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں, اعمال کمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور زکوٰۃ ہمارے لیے جو اہم مسئلہ ہے, یعنی زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے, اس کی حفاظت اور اس کی پاسداری کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کی ذمہ داری کیسے ادا کریں گے؟ جو مال ہمارے پاس ہے 1.5 لاکھ روپے ہے, لاکھ روپے کا 2.5% یعنی 2.500 روپے بنتا ہے. تو یہ علماء کے پاس بیٹھے مسائل کو پوچھے, یا پھر ہمیں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو جان سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. اگر ہمیں خوشی ہوگی کہ جتنا زیادہ آپ کمنٹ کریں گے تو ہم کو خوشی ہوگی کہ لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں اور سوالات کو پوچھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم خود اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات بھی فکر کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.